ایک گزارش دوپہر علماء سے کی تھی میں نے، مفتی صاحب موجود تھے، مفتی عمران صاحب بھی، علماء سے کی تھی، ان سے بھی کر دیتا ہوں، ضروری مسئلہ فتویٰ تو ہمیں کوئی آتا نہیں، آپ لوگ ابھی تک سوچ رہے ہو کہ کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا ہے، جو بھی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں آج آپ کو، ایک اچھا ڈاکٹر کون ہے؟ کسی بڑھیا سرجن سے پوچھو، وہ بتائے گا فلاں سرجن اچھا، اس سے آپریشن کرا لو۔ کوئی وکیل کرنا ہو، اپنے گھر کے وکیل سے پوچھو بھائی کون سا بڑا ایڈوکیٹ کرے، وہ بتائے گا فلاں کورٹ میں فلاں بڑا اچھا آدمی وہ ایڈوکیٹ ہے، اس کو جا کے جوائن کر لو۔ ایک گاڑی خریدنے والے کے ایجنٹ سے پوچھو اچھی بہترین گاڑی کون سی لی، وہ کہے گا فلاں کمپنی کی گاڑی، اس کی ریٹنگ اچھی آ رہی ہے، وہ لے لو تاکہ اس کی ریسیل بھی بہت اچھی ہے۔ تو دین کون سمجھائے گا؟ دین کون سمجھائے گا؟ ارے بھائی یہاں تو سارے مفتی بنے ہوئے ماشاءاللہ۔ چائے بیچنے والا فتویٰ دے رہا ہے، کیلا بیچنے والا فتویٰ دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، افسر صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، چودھری صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، متولی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، صدر صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، کوئی ریوڑیاں بیچ رہا ہے، موفلی بیچ رہا، فتویٰ دے رہا ہے کہ ہم سے پوچھو اسلام کیا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں اپنے خامد سے کہتی ہے، بچے کی ماں بچے کے باپ سے، کہ دوائی MBBS ڈاکٹر سے چاہیے، میں کسی عام ڈاکٹر سے اپنے بچے کی دوائی نہیں دلوانی۔ علاج کروانے کے لیے اگر چنئی جانا پڑے جانا ہے، کسی عام معالج سے اس کا علاج نہیں کروائیں گے ہم۔ آپ نے دین کو اتنا سستا سمجھ لیا، دوائی آپ کو MBBS ڈاکٹر کی چاہیے، گاڑی آپ کو کمپنی سے چاہیے، موبائل خراب ہو جائے تو آپ دکاندار کو نہیں دیتے، کسٹمر کیئر والے سے ٹھیک کروانا چاہیے۔ آپ کا دین اتنا سستا سمجھ لیا کہ ہر ایرا گہرا وہ دین کے متعلق فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر دین سمجھنا ہے تو علماء کو جا کے پوچھنا ہوگا، مفتیان کرام کو جا کے پوچھنا ہوگا۔ آپ جن سے دین سیکھنا چاہتے ہیں وہ دین سکھانے کے مکلف نہیں ہے۔ کیوں مکلف نہیں؟ اب سنو، کیونکہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے، ہمارا اتہاس یہ کہتا ہے، یہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بے ادبی کر دیتا یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کہتا میں نبی بن گیا، ان کو یہ راستہ کس نے دیا ہے؟ ارے گھر کی لڑائی جب لوگوں کو بتاؤ گے تب ان کو پتہ لگے گا کہ کون کس کا مخالف، راستہ کس نے بنایا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یوم وفات آتا ہے، جب یوم ولادت آتا ہے، جب میلاد کے دن آتے ہیں، جب دنیا سے پردہ کرنے کے دن آتے ہیں، جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، تو آدھے مولوی اس بات پر تقریر کر رہے ہیں کہ علم غیب تھا، آدھے اس بات پر کر رہے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا۔ آدھے مسلمان اپنا فتویٰ دے رہے ہیں، آدھے ارے اللہ کے بندے، ہر بندے کی کوئی اوقات ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے کوئی حیثیت ہوتی ہے سب کی؟ نہیں، مجھے پتا تھا میری اوقات اس کرسی پہ بیٹھنے کی نہیں ہے، اس کو چھوڑو، اپنے اوقات پہ آؤ۔ تو ہر بندے کی کوئی اوقات ہوتی کہ نہیں؟ ہماری بھی کوئی ہوگی نہیں۔ اگر کوئی تھانے دار میں کسی تھانے کا کوئی پرمکھ لگ جائے، اس کی بھی ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے باہر جا کے بولو کہ سر فلاں بندے نے مجھے نقصان پہنچایا، بولے گا میرا علاقہ نہیں ہے۔ مکھیہ منتری کو بولو پنجاب میں یہ ہو گیا، وہ بولے گا میرا پنجاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے یہ بتاؤ۔ ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر اچھا کون سا ہے ڈاکٹر بتائے گا، انجینئر اچھا کون سا ہے انجینئر بتائے گا۔ تو نبی کی کیا شان ہوتی ہے یہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا بندہ، کوئی بولو، دوسرا بندہ نہیں بتا سکتا۔ نبی کی شان ایک نبی بتا سکتا ہے، اور ہمارے نبی پیارے پیغمبر کائنات کے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئے
تمام نبی جا چکے تھے، تو اب ان کی شان کس نے بتانی تھی؟ میرے رب نے ذمہ خود لے لیا، فرمایا اب کوئی نبی تو ہے نہیں، محمد رسول اللہ کی شان اللہ نے کہا اگر کوئی بتائے گا تو اس کا رب بتائے گا۔ تبھی تو قرآن نے کہا کہ اب طٰہٰ ہے، اب یاسین ہے، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا۔ اللہ نے ذمہ لے لیا خود، ہم نے بتانا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے جس کی خاطر دنیا بنائی، جن کو اپنا نائب بنا کے بھیجا، یہ دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکے، اسی لیے قرآن نازل کیا گیا تاکہ بتا لگے کہ محمد رسول اللہ کی عظمت کیا ہے۔ ایک شاعر نے قلم توڑا ہے اس معاملے میں، ایک شاعر نے اس معاملے میں قلم توڑا ہے، علماء جانتے ہیں، اس کا نام ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ۔ شیخ سعدی اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر گزرا ہے، اب بھی شیخ سعدی کا مقابلہ نہیں، اب بھی شیخ سعدی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر، کردار پر، حسن پر، جمال پر، آنکھوں پر، کندھوں پر، مہر نبوت پر، انگلیوں پر، پنڈلیوں پر، ناخنوں پر، زلفوں پر، سب پر لکھا، لیکن سعدی کہتے ہیں اتنا کچھ لکھا، میرے دل نے کہا سعدی یار بات نہیں بنی، ابھی حق نہیں ادا ہوا۔ اتنا کچھ لکھ کے حق نہیں ادا ہوا تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی۔ پھر سعدی نے قلم توڑا کیا کہہ کے، آپ بھی سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ شیخ سعدی نے کیا کہہ کے قلم توڑا، صرف اس کا ایک مصرع آپ کو سنا رہا ہوں اس نعت شریف کا۔ شیخ سعدی نے یہ کہتے ہوئے قلم کو توڑ دیا، سعدی کہنے لگا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی ہے، کہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہی ختم کرتی۔ اب یہاں بحث رہے ہیں جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، نعوذ باللہ، وہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا نہیں تھا۔ تو بھائی تمہاری اوقات سے باہر کی بات ہے، ہر ایک مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا کرتے ہیں۔ ہر ایک مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا کرتے، کچھ چیزیں ہماری حیثیت سے اوپر کی بات چھپ ہو جایا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کی رات میں نکلے اپنے حجرے مبارک سے اور چھڑی ہاتھ میں ہے، تمام علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کو کھولیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی مبارک لے کے چلتے چلتے اچانک بدر کے میدان میں ایک جگہ رکے، سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ میں، فرمایا ابو بکر یہ جگہ دیکھتے ہو، صبح کو یہاں پر ابو جہل ہلاک ہوگا۔ چند قدم پھر چلے، فرمایا یہ دیکھتے ہو یہاں پر امیہ گرے گا۔ ایک ایک دشمن کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جب 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارا اتہاس یہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال میں جتنے مولوی، جتنے محدث، جتنے شیخ الحدیث، جتنے مفسر گزرے، کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو وجہ نزاع نہیں بنایا۔ کسی نے نبی علیہ السلام کی شان کو لے کے ایک دوسرے پر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، دشمنیاں تمہاری، ناراضگیاں تمہاری، اور نبی علیہ السلام کا نام لے کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچالو۔ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیے، کیونکہ اللہ کریم کو ساری باتیں پسند ہیں، ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو برداشت ہیں۔ اپنے نبی کی شان میں بے ادبی اور نبی کی شان میں بے ادبی، پتہ نہیں آپ قرآن کیسے پڑھتے، لیکن اب تک میں اپنی سمجھ سے کہتا ہوں کہ جتنا قرآن ہم نے اب تک پڑھا اس میں ایک آیت لرزدار دینے والی ہے جس میں نبی کی شان ہے، اللہ کی محبت ہے اور رب کریم کا جلال ہے، جس میں اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کی اتنی ناراضگی کس لیے؟ کیونکہ ابو لہب نے یہ لفظ
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किए तो अल्लाह करीम इतने नाराज हुए कि अल्लाह करीम खुद उसके मुतालिक ये बात कह रहे हैं, यानी मेरे रब को बहुत सारी बातें बर्दाश्त है, नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई उफ भी कहे तो वो बात बर्दाश्त। और नबी अलैहिस्सलाम की जात को लेके बहस करोगे तो दो नुकसान होंगे, दोनों में से एक बंदा ईमान से, दोनों में से एक तो जाएगा बाहर। कुरान पाक में है ना कि जब अल्लाह ने कहा सहाबा किराम से कि जब तुम्हारे अपनी आवाजें अपने नबी अलैहिस्सलाम की आवाज से, और बोलो नीची रखो, अपनी आवाज नबी अलैहिस्सलाम की आवाज से नीची रखो। तो अब सिर्फ हम भारत के मुसलमानों को छोड़ के पूरी दुनिया के मुसलमान इस आयत को भी मानते हैं, इसके हुक्म को भी मानते हैं। अब वो कैसे मानते हैं? आप सऊदी अरब जाइए, दुबई जाइए, ओमान जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाइए, इंग्लैंड जाइए, फ्रांस जर्मन चले जाइए, किसी मस्जिद में, मदरसे में, मुसलमानों के मोहल्ले में, अगर अज़राए इत्तेफाक दो मुसलमान आपस में बहस रहे या लड़ रहे हैं तो वहां तीसरा मुसलमान पहुंच जाता है। कोई दो बहस रहे हैं, अब तीसरा पहुंच के क्या करता है? तीसरा पहुंच के बीच में खड़ा होकर जोर से कहता है सल्लु अला नबी, यानी रसूलुल्लाह पर दरूद भेजो। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो ये लड़ने वाले पीछे हट जाते हैं, कि जहां नबी अलैहिस्सलाम का नाम आ गया वहां लड़ाई। कोई बोलो जहां नबी अलैहिस्सलाम का नाम आ गया वहां लड़ाई नहीं हो सकती। तो आपा की करते यार, कोई हम क्या कर रहे हैं? हमारी बदबख्ती कि हम नऊजुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेके दस्ते गिरबान हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।